للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے سلسلہ وار درس، چونکہ نبی علیہ السلام کا طائف سے واپس ہونے کا جو حالات وہ بیان ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب نخلا کے مقام پر پہنچے، واپس آ رہے تھے طائف سے اور مکہ جا رہے تھے، تو وہاں پر نبی علیہ السلام کا جنات کے ساتھ حاضری ہوئی۔ اور حاضری کس طرح ہوئی؟ نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے تھے اور نبی علیہ السلام نے قرآن کا کچھ حصہ نماز ہی میں پڑھا، اور اسی دوران میں تقریباً 6 یا 7 جنات گزر کے جب یہ سن لیا تو کھڑے ہو گئے، اور نبی علیہ السلام کا منہ مبارک سے جو قرآن کے الفاظ تھے وہ انہوں نے سن لیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام پر سورہ نحل کے 29 سے لے کر 34 تک کے آیات نازل ہوئے، اور نبی علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ جن کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا آواز سن رہے ہیں، یہ تلاوت کو سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس کا کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن بعد میں وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو یہ جنات نے ہمارا آواز سن لی۔ تو وہ سورہ نحل کے 29 سے لے کر 34 تک یہ آیتیں نازل ہوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے جنات کے ایک جماعت کو آپ کے طرف بھیجا تھا کہ آپ کا قرآن سنے، پس وہ جب حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو، یعنی قرآن کو سنو، اس کلام کو سنو۔ اور قرآن پڑھا جا چکا، یعنی آپ نے نماز ختم کر لیا، اور اس نے وہ ریکارڈ سن، یعنی آپ کا منہ مبارک سے جو الفاظ آپ کہہ رہے تھے وہ قرآن الفاظ اس نے سن لیا، یعنی آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ اور یہ لوگ اپنے قوم کی طرف واپس ہوئے اور ان کو آگاہ کیا کہ جا کر یہ بیان کیا کہ ہم عجیب کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اور پہلی کتابوں کی تصدیق اس نے کی، اور حق و راہ راست کے رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اے بھائیو، یعنی اے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی داعی کی دعوت قبول کر، یعنی اے پیغمبر جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک داعی ہوتے ہیں اور دعوت دینے والا ہوتے ہیں، ان کی دعوت قبول کرنا چاہیے، کیونکہ جنات بھی اپنے ان بھائیوں کو کہتے ہیں، ان جنات کو کہتے ہیں کہ ان کی دعوت کو قبول کرو جو اس وقت نبی علیہ السلام کے آواز اس نے نہیں سنا۔ جن نے سنا ہے، جن لوگوں نے، یعنی جن جنات نے سنا ہے، اس نے آگے ان لوگوں کو بتا دیا کہ آپ جو اللہ کی طرف سے جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس دعوت کو آپ قبول کر لیں۔ وہی اس کے مفہوم ہے کہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو اللہ کی داعی کی دعوت قبول نہیں کرے تو وہ روئے زمین میں چوٹ کر کہیں نہیں نکل جا سکتے، یعنی وہ کوئی بھی نہیں جا سکتے، اور نہ اس کا کوئی حامی ہوگا، اور ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنے پیغمبر کی جو اللہ کی طرف سے داعی ہیں ان کے بات مان لیا تو وہ گمراہی سے بچ جائے گا، اور جو پیغمبر کو دیکھ کر بھی اور پیغمبر کو کے منہ سے قرآن کریم کے یہ الفاظ سن کر بھی یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائے تو یہ ان پر حسرت ہوگا اور ان کے لیے نقصان ہوگا، اور یہ لوگ بظاہر یہ گمراہ ہے، اور اس کا کوئی راہ راست پر لانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔
جب یہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ جن کا، تو یہ تو ان کا واقعہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب نبی علیہ السلام مکہ کے قریب پہنچ گئے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ عرض کیا کہ مکہ تو قریب آ رہا ہے، لیکن ہم کس طرح مکہ میں داخل ہیں؟ کہ اللہ کے پیارے رسول، ان لوگوں نے تو آپ کو ہی نکالا ہے، ہم کس طرح مکہ میں داخل ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے زید، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا حامی اور ناصر ہی ہوگا اور مددگار ہوگا، یقیناً وہ اپنے نبی کو سب پر غالب کرے گا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ان کو یہ معلوم ہوا تھا، وحی کے ذریعے کہ انشاءاللہ اللہ کا دین غالب رہے گا اور یہ اوپر سارے کے سارے یہ مغلوب ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے حامی اور ناصر ہے، اور ضرور اپنے پیغمبر کو ان سارے لوگوں پر غالب ہی کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات ان کو فرمایا، اور پھر نبی علیہ السلام غار حرا کی طرف چلے گئے۔ جب غار حرا کی طرف چلے گئے، نبی علیہ السلام نے اخنس بن شریح، یہ جو قریش کے سرداروں میں سے تھے، جو بہت ظالم انسان تھے، کیونکہ یہ اس نے لوگوں کو فصل کو، یعنی لوگوں کے جو کھیتی وغیرہ تھے اور اس طرح ان کے جو بھی مویشی تھے، تو یہ ظالم ان کو زندہ جلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف ایک پیغام بھیج دیا کہ میں آپ کی ہی ذمہ واری میں، یعنی آپ کی پناہ میں مکہ آنا کہ میں مکہ آ سکتا ہوں یا نہیں۔ تو جب اس کو یہ پیغام پہنچ گئی تو اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں قریش کا خلیف ہوں اور اس کام میں قریش کے ساتھ ہوں کہ ہم نے مل کر آپ کو نکالا ہے، تو میں کس طرح آپ کو لے آؤں۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ جواب ملا تو نبی علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سہیل دوسرے کی طرف، جو سہیل بن عمر، ان کے طرف پیغام بھیج دیا کہ میں آپ کی ہی پناہ میں مکہ میں آ سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ بنو عامر اور بنو کعب کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ آپ ایک قبیلے کے ہیں اور دوسرے قبیلے کا ہوں، لیکن ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو پناہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارا اور تمہارا یعنی دین کا جو دشمنی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لہٰذا میں آپ کے ہمدردی اس میں نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ تو بعد میں نبی علیہ السلام نے ایک تیسرے بندے کو یہ پیغام بھیج دیا کہ یعنی میں آپ کی ہی ذمہ واری اور آپ کی ہے کہ آپ مجھے مکہ لے جائیں کہ میں ان لوگوں کے ظلم اور ستم سے بچ جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ راستہ اس وجہ سے یہ اختیار کیا کہ یہ قریش کے سردار ہے، اور سردار ہی کو سردار کے ساتھ یعنی یہ راستہ نکالتا ہے، اور یہ ہم کو یعنی اس طرح ہم اس کے ظلم و ستم سے بچ جائیں گے۔ جب تیسرے کو نبی علیہ السلام نے مطعم بن عدی کو تو یہ پیغام بھیج دیا کہ میں آپ کے پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں۔ تو مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کو قبول کی اور اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر اور ان کو حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر حرم کے دروازے پر آ جاؤں، میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے پناہ میں مکہ لانا چاہتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دی ہے، اور خود اونٹ پر سوار ہو کر مکہ کے جو حرم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور پکار کر کہا کہ اے گروہ قریش، میں نے محمد کو پناہ دی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر کہ کوئی ان سے کوئی تعارض نہ کرے، اور نبی علیہ
علیہ السلام مکہ میں انہی لوگوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام وہ مکہ میں آ گئے، اور پھر آپ حرم میں تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور وہاں طواف کیا، اور طواف کے بعد نبی علیہ السلام اپنے مکان میں واپس تشریف لے گئے۔ مطعم بن عدی اور اس کے بیٹے یہ سارے مسلح بھی تھے، اور نبی علیہ السلام سے ایک دائرہ بنا کر، یعنی اس کی حفاظت کے لیے یہ اس نے دائرہ بنا کر، اور نبی علیہ السلام کو دائرے میں اس کو اپنے گھر لے گئے نبی علیہ السلام کو بحفاظت، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، تو اس نے ان کو پناہ دی۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام یعنی جب مطعم اسی احسان کی بنا پر بدر کے دن جو لوگ 70 جو اس کے سردار تھے، وہ جب قید و بند کے مسلمانوں کے قید و بند میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان گندے لوگوں کے بارے میں انہیں رہائی کا مطالبہ کرتا تھا، تو میں بغیر سوچ سمجھ کے، یعنی اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اور میں اس کا احسان کبھی نہیں بولوں گا، تو اسی احسان کے بنا پر میں آج یہی لوگ ان کو میں چھوڑتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کے طائف سے واپس ہونے اور مکہ میں داخل ہونے کا جو واقعہ تھا، جو آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ کل والا سبق میں ہمارا جو واقعہ ہے وہ اسلام کے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ ہے انشاءاللہ۔